السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں جو چیز ایک دفعہ میں ملتی ہے، یعنی دودھ کے دانت تو ہوتے ہیں، اس کے بعد جو صرف ایک دفعہ چیز ملتی ہے دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد، وہ ہے ہمارے دانت۔ یہ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ ناظرین، ہم نے آج جو ٹاپک چنا ہے وہ ہمارے دانت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جس میں ہم مختلف معلوماتی پوسٹیں آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ سے بھی ہم تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ کا تعاون یہی ہے کہ ہماری پوسٹوں کو لائک اور شیئر کرتے رہیے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہے، کیونکہ یہ پوسٹیں تیار کرنے میں ہمیں کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، اس کے بعد کمپائل کرنا۔ تو ناظرین، جو ہمارے دانت ہیں اس کے اوپر ایک انیمل چڑھا ہوتا ہے۔ یہ انیمل جس کی وجہ سے ہمارے دانت چمکتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ جو انیمل ہوتا ہے یہ 6 کونوں والے لاتعداد راڈس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پر 6 کونے والے راڈ کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے 6 کونوں والی بہت سی پینسلوں کو ساتھ پکڑ کر اس کے سروں کو دیکھیں، ہر پینسل 6 کونوں کا ایک بلاک بنائے گی۔ ہمارے دانتوں کا انیمل اسی طرح کے کروڑوں اربوں بلاکوں کا مجموعہ ہے۔ بال کے برابر جگہ گھیرنے کے لیے اس طرح کے کم از کم 100 6 کونوں والے راڈس کی ضرورت پڑتی ہے۔ انیمل کی سطح میں اعصابی نظام نہیں ہوتا جو درد محسوس کرے، لیکن یہ بے انتہا مضبوط ہوتی ہے اور 40-50 سال تک دن رات کے استعمال کے باوجود خراب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ خراب ہونی شروع ہو جائے تو دوبارہ ریپیئر نہیں ہو سکتی۔ انیمل کی تہ کے بعد ڈینٹائن کا نمبر آتا ہے۔ دانتوں کی حساسیت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ڈینٹائن کے نیچے پلپ پایا جاتا ہے، یہ نرم حصہ ہوتا ہے۔ اعصابی نظام اور خون کی نالیاں اسی جگہ پر ہوتی ہیں۔ دانتوں کی اس مشینری کو ایک خاص بافت سیمنٹم کے ذریعے جہاں جمایا گیا ہے۔ ہم میں سے تمام دانتوں یا ان کے جوڑوں کی الگ الگ ذمہ داریاں اور اسی تناسب سے ہم دانتوں کو طاقت و توانائی حاصل کرنے کے لیے الگ الگ وسائل و ذرائع عطا کیے گئے ہیں۔ یہ ذرائع دراصل ہماری جڑوں میں موجود خون کی نالیاں ہیں جو ہمیں مطلوبہ قوت عطا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سامنے کے دانتوں کا کام روٹی کے ٹکڑے یا کسی پھل کو صرف کاٹنا ہوتا ہے، اس لیے ان دانتوں کے نیچے خون کی نالیاں اور دیگر وسائل کم پائے جاتے ہیں۔ لیکن داڑھوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ وہ سخت چیزوں مثلاً گوشت اور روٹی کے ٹکڑوں کو بار بار گھسنے کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اس لیے انہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے زیادہ ذرائع دیے گئے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے نیچے خون کی کئی نالیاں اور 3 جڑیں بنائی ہیں۔ آپ نے خاندان میں اکثر بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ 40-45 برس کی عمر میں ان کے 2-3 دانت یا داڑھیں جواب دی جاتی ہیں۔ اس میں یعنی دانتوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اصل میں قصور ہمارا خود ہے، جب ہم اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ مناسب طور پر برش نہ کرنا یا دانتوں کو کسی اور طریقے سے صاف نہ کرنا دانتوں کی تباہی کا بڑا سبب ہے۔ اکثر لوگ پابندی سے برش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا منہ بھانت بھانت کے جراثیموں کا ایک بہت بڑا چڑیا گھر ہے۔ ان جراثیموں سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنا آسان نہیں۔ ٹوٹ پھوٹ کا عمل تو ساری دنیا میں جاری ہے، ہم دانتوں کو بھی اس سے ہمارے دانتوں کو بھی اس سے نجات نہیں۔ دانتوں کے اندر شکست و یہ کا سب سے بنیادی سبب وہ جنگ ہے جو منہ میں موجود بیکٹیریاز ہمارے کونے خدروں میں چھپے ہوئے غذا کے ننھے منھے ذرات کے درمیان ہر وقت جاری رہتی ہے۔ ان خردبینی مگر طاقتور دشمنوں کے درمیان جنگ کے نتائج دانتوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان مینڈکوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ اس کے الٹ ہے، یعنی جو مینڈک ہیں وہ مائکروبیلز ہیں اور نقصان ہاتھیوں کا یعنی کہ دانتوں کا ہے۔ اس لیے آپ جتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 70-80 سال کی عمر میں بھی ان کے دانت مکمل ہیں۔ میری جو ستیری نانی تھی، ان کے جو والد حافظ قسیم الدین صاحب تھے، ان کے 80 سال کی عمر میں بھی دانت مکمل طور پر ان کے منہ میں موجود تھے۔ اکثر لوگوں کے دانتوں میں مسوڑوں کے نیچے یا دانتوں کے درمیان ایک نادیدہ سا مادہ جمع ہو جاتا ہے، دانتوں کے ڈاکٹر اسے پلاک کہتے ہیں۔ پلاک میں موجود جراثیم غذائی اجزاء سے مل کر تیزاب بناتے ہیں اور یہ تیزاب دانتوں پر موجود انیمل کو تباہ کرنے لگتا ہے۔ دانتوں کی بیرونی حفاظتی تہ کے ہٹتے ہی بے شمار بیکٹیریاز دانتوں کی حساس جو اعصاب ہیں ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے دانتوں کی حفاظتی تہ میں شکاف ہوتے ہیں، ان شکافوں کے ذریعے بیکٹیریاز اندرونی حصوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور شکست و ریح کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔
نادیدہ شکافوں کو ایکس رے کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دانتوں میں شکست و ریختہ عمل 45 سال کے بعد نسبتاً کم ہو جاتا ہے، لیکن اس دور میں انسانوں کو دانتوں کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے۔ دانتوں کی بہت سی بیماریاں اسی دور میں مسوڑوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کا بھی سب سے بڑا سبب پلاک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دانتوں کا پلاک منہ میں موجود ہاضمے میں مدد دینے والے سیال مادوں سے معدنیات حاصل کرتا ہے اور ٹارٹر میں تبدیل ہوتا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کے دانتوں پر مسوڑوں کے نیچے زردی مائل پپڑیاں سی جمی دیکھی ہوں گی۔ انہیں ہی ٹارٹر کہتے ہیں۔ یہ ٹارٹر دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ یہ درمیانی فاصلہ غذا کے ذرات اور بیکٹیریاز کے لیے مستقل نوعیت کا میدان جنگ ہے۔ غذا کے ذرات اور بیکٹیریاز کی جنگ کے لیے وہ ایک بہت بڑا میدان جنگ ہے، اور نقصان سارا کا سارا دانتوں کو ہوتا ہے۔ مسوڑے پھول جاتے ہیں، خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، نازک جو ہمارے اعصاب ہیں ان پر حملہ آور ہوتا ہے بیکٹیریاز، اور لگاتار دانتوں میں درد کا مسئلہ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت بھی دانتوں کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر یہ کام زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر بچوں کے دانتوں میں پیدائشی طور پر خرابی ہوتی ہے کہ دانتوں کے جوڑے ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یعنی اوپر والے دانت ذرا آگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بند کرنے یا چبانے کی صورت میں اوپر والے کئی دانت اپنے نیچے والے ساتھی سے مکمل طریقے سے نہیں مل پاتے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف غذا کو چبانا مشکل ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے نہ ملنے والے دانت چبانے کے دوران حاصل ہونے والی ورزش سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ان میں خون کی گردش بھی کم ہوتی ہے، اس لیے جلد ہی ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ ایسے دانتوں کو جتنی جلدی ٹھیک کرا لیا جائے اتنا بہتر ہے۔ دانتوں کی شکست زیادہ تر پیریوڈونٹل بیماریوں سے بہرحال ممکن ہے۔ احتیاطی تدابیر کے ذریعے دانتوں کی کم و بیش تمام بیماریوں کی روک تھام ممکن ہے۔ لڑکپن کے زمانے میں اگر بچوں کو فلورائڈ کی آموزش والے پانی سے کلیہ کرنے کی عادت ڈالی جائے تو اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور شکست و ریختہ کے عمل سے کافی دنوں تک محفوظ رہتے ہیں۔ بہرحال اب جب کہ عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر بھی ہم دانتوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دانتوں میں موجود دشمنوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خصوصی طور پر منہ میں رکھ کر چبائیں۔ ان ٹیبلٹس میں کھانے کے رنگ شامل ہوتے ہیں۔ چبانے کے چند ہی لمحوں بعد آپ کے دانتوں پر موجود پلاک کے دھبے سرخ رنگ اختیار کر لیں گے۔ اب آپ انہیں برش صاف کر سکتے ہیں۔ سال میں کم از کم 2 مرتبہ دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ مسوڑوں سے خون بہنے جو ہے نا خطرے کا علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دانتوں کی جڑوں میں کہیں نہ کہیں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے۔ ایسے میں ڈینٹسٹ سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ہم دانتوں اور آپ کے مسوڑوں کو ورزش کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے دانتوں سے بچی ہیں، لیکن انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کے سارے مزے دانتوں کی وجہ سے ہی محسوس ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے دانت نہیں رہتے وہ غذا کو صرف زندہ رہنے کی خاطر نگلتے ہیں، اس میں مزے کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے آپ دانتوں کی حفاظت ضرور کریں۔ ناظرین، دانتوں کے امراض کے اندر اگر دانت ٹیڑھے ہو رہے ہیں تو اس میں کلکیریا فلور ایک بہت شاندار دوائی ہے۔ دانتوں کے اندر اگر انیمل کی کمی ہے تو کلکیریا فلور بہت شاندار دوائی ہے۔ دانتوں میں اگر کیلشیم کی کمی ہے تو کلکیریا فاس یا 5-فاسک بھی استعمال کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر منہ میں تیزابیت کی زیادتی ہے تو نیٹرم فاس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ مسوڑوں میں سے خون آ رہا ہو تو نائٹرک ایسڈ ایک بہت شاندار دوائی ہے۔ دانتوں کے درد اور مسوڑوں کے درد کے لیے اسٹیفوسیل یہ بہت شاندار دوائی ہے۔ اگر منہ میں پیپ ہے تو اس کے لیے سلیشیا بہت ہی شاندار دوائی ہے۔ ہیپر سلف اور کلکیریا کارب بھی بہت شاندار دوائی ہے، لیکن کلکیریا سلف کا استعمال اس وقت کروایا جائے جب منہ میں پیپ موجود ہو۔ ناظرین، اسی طرح کریازوٹ ایک بہت شاندار دوائی ہے جو منہ کے بہت سارے امراض کو حل کروا سکتی ہے۔ اگر ہم ہربل میں دیکھیں تو ناظرین جو باداموں کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو آپ جلا لیں، ان کو جلا کر بہت باریک پیس لیں۔ اس کے بعد اگر وہ 100 گرام راکھ آپ کے پاس آئی ہے تو اس کے اندر اپنے 10 گرام کالا نمک، 10 گرام سفید نمک، 10 گرام سونٹھ کا پاؤڈر، 10 گرام کالی مرچ اور 10 گرام لونگ بہت باریک ملا کر شامل کر لینے۔ آپ اس کو دانتوں پر لگائیں۔ دانتوں کے تقریباً تمام مسائل سے ہی آپ کو نجات مل جائے گی۔ ناظرین، مزید مشورے کے لیے ہمارا نمبر نیچے درج ہے، آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔